بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حصہ چہارم۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری۔ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد سے حضرت علی گوشہ نشینی کے عالم میں فرائض منصبی ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ خلافت کے 3 ادوار اسلام کی تقدیر کے چکر بن کر گزر گئے اور سن 35 ہجری میں تخت خلافت خالی ہو گیا۔ 23-24 سال کی مدت حالات کو پرکھنے اور حق و باطل کے فیصلے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بالآخر اصحاب اس نتیجے پر پہنچے کہ تخت خلافت حضرت علی کو بلاشرط حوالے کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اصحاب کا ایک عظیم گروہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس گروہ میں عراق، مصر، شام، حجاز، فلسطین اور یمن کے نمائندے شامل تھے۔ ان لوگوں نے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہے، تم کسی اور کو خلیفہ بنا لو۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ جب لوگوں نے اسلام کے انجام سے حضرت کو ڈرایا تو آپ نے رضا ظاہر فرمائی۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ ہو جاؤں گا تو تمہیں حکم خداوندی ماننا پڑے گا۔ بہرحال آپ نے ظاہری خلافت قبول فرمائی۔ مصنف بریف سروے نے لکھا ہے کہ علی 655 عیسوی میں تخت خلافت پر بٹھائے گئے، جو حقیقت کے لحاظ سے رسول کی رحلت کے بعد ہی ہونا چاہیے تھا۔ تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ 26۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ خلافت ظاہریہ قبول کرنے کے بعد آپ نے جو خطبہ پڑھا، اس کی ابتدا ان الفاظ سے کی تھی: خدا کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے حق کو اپنے مرکز اور مقام پر لا موجود کیا۔ تاریخ اسلام اور جامع عباسی میں ہے کہ 18 ذی الحج کو حضرت علی نے خلافت ظاہریہ قبول فرمائی اور 25 ذی الحج سن 35 ہجری کو بیعت عامہ عمل میں آئی۔ فاضل معاصر سید ابن حسن جاجوی لکھتے ہیں کہ اگر علی رسول کے بعد ہی خلیفہ تسلیم کر لیے جاتے تو دنیا منہاج رسالت پر چلتی اور رہوار سلطنت و حکومت دین حق کی شاہراہ پر سرپٹ دوڑتا، مگر مصلحت اور دور اندیشی کے نام پر جو آئین و رسوم حکمران جماعت کا جزو زندگی اور اوڑھنا بچھونا بن گئے تھے، انہوں نے علی کی پوزیشن ناہموار اور ان کا موقف ناستوار بنا دیا تھا۔ پچھلے دور کی غیر اسلامی رسموں اور امتیاز پسندانہ ذہنیتوں کی اصلاح کرنے میں ان کو بڑی دقت ہوئی اور پھر بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ طبیعتیں عدم مساوات کی خوگر اور معاشرتی عدل سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ علی نے بیعت کے دوسرے روز بیت المال کا جائزہ لیا اور سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ حبشی غلام اور قریشی سردار دونوں کو 2 درہم ملے۔ اس پر پیشانی پر سلوٹیں پڑنے لگی۔ بنو امیہ کو اس دور میں اپنی دال گلتی نظر نہ آئی۔ کچھ معاویہ سے جا ملے، کچھ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس مکے جا پہنچے۔ اس میں کوفی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ حج سے واپس آ رہی تھی کہ انہیں قتل عثمان کی خبر ملی۔ انہوں نے نہایت اشتیاق سے پوچھا کہ اب خلیفہ کون ہوا؟ کہا گیا کہ علی۔ یہ سن کر بالکل خاموش ہوئیں۔ عبداللہ ابن سلمہ نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کی مذمت اور علی کی تعریف نہیں کیا کرتی تھی، اب ناخوشی کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی تھی، اب اس کا قصاص چاہتی ہوں۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے اعلان کرایا کہ جو شخص اسلام کی ہمدردی کرنا اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس کے پاس سواری نہ ہو، وہ آئے، اسے سواری دی جائے گی۔ حضرت علی کو ایک دوسری دقت یہ درپیش تھی کہ سارا عالم اسلام ان اموی عاملوں اور حاکموں سے تنگ آ گیا تھا جو حضرت عثمان کی عہد میں معمور تھے۔ اگر علی ان کو بدستور رہنے دیتے تو حکومت کے باوجود جمہور کو چین نہ ملتا، اور اگر ہٹا دیتے تو مخالفوں کی تعداد میں اضافہ کرتے۔ حکام و عامل مدت سے خود سری کی عادی اور بیت المال کو ہضم کرنے کے خوگر ہو چکے تھے۔ اکثر ان میں ایسے تھے جن کے باپ دادا یا عزیز و اقربا علی کی تلوار سے موت کی گھاٹ اتر چکے تھے یا علی کے کھرے اور بے لوث عدل و انصاف کا تماشا دیکھ چکے تھے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ علی ہیں تو ہم نہیں رہ سکتے، اور رہے بھی تو من مانی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے وہ کمین گاہ تلاش کی جہاں بیٹھ کر وہ داماد رسول پر تیر چلا سکیں۔
اور وہ مورچے بنائے اور گھاٹیاں کھودی جن کی آڑ میں چھپ کر وہ نئی حکومت کو بے خوبی سے اکھاڑ سکے۔ طلحہ اور زبیر جو خود حکومت کے خواہاں اور خلافت کے آرزومند تھے اور حضرت عائشہ کی حمایت اور مدد ان کو حاصل تھی، پہلے تو حضرت علی سے بیعت کر بیٹھے، پھر لگے ان سے سازش کرنے۔ ایک دن آئے اور بصرہ اور کوفے کی حکومت طلب کرنے لگے۔ حضرت علی نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مدینے میں رہو اور روز مرہ کے کاروبار حکومت میں میری مدد کرو۔ دوسرے دن وہ مکہ جانے کی اجازت مانگنے آئے۔ واشنگٹن ایرونگ لکھتا ہے، ایسی حالت میں کہ لب پر تقوی اور دل میں مکر تھا، اور یہ حضرت عائشہ سے جا ملے جو مخالفت کے لیے تیار تھی۔ یہی مورخ لکھتا ہے، علی خلیفہ ہو گئے لیکن دیکھتے تھے کہ ان کی حکومت جمی نہیں ہے۔ گزشتہ خلیفہ کے زمانے میں بہت سی بدعنوانیاں پیدا ہو گئی تھیں جن میں اصلاح کی ضرورت تھی، اور بہت سے صوبے ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھے جن کی وفاداری پر ان کو مطلقاً اعتماد نہ تھا۔ انہوں نے اصلاح عام کا ارادہ کیا۔ پہلی اصلاح یہ تھی کہ گورنر ہٹا دیے جائیں۔ لوگوں نے ان کے اس عمل کی موافقت نہ کی، مگر علی نے نہ مانا اور گورنروں کی تقرری فرما دی۔ آپ نے حالات کے پیش نظر اس عہدے پر زیادہ ان لوگوں کو فائز کیا جن پر آپ کو کامل اعتماد تھا اور جو عہد سابقین میں اپنے حقوق سرداری سے محروم رکھے گئے تھے۔ آپ نے عبداللہ کو یمن کا، سعید کو بحرین کا، سماعتہ کو تہامہ کا، اون کو یمامہ کا، قسم کو مکہ کا، قیس کو مصر کا، عثمان بن حنیف کو بصرہ کا، عمار کو کوفے کا اور سہل کو شام کا گورنر مقرر فرما دیا۔ حضرت علی کو صلاح دی گئی کہ وہ معاویہ کو اپنی جگہ رہنے دیں، مگر حضرت علی نے ایسی صلاحوں پر توجہ نہ کی اور قسم کھائی کہ میں اس راستے سے منحرف امور پر عمل نہ کروں گا۔ احسان اللہ عباسی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں، علی نے سیدھے طور پر جواب دیا کہ میں امت رسول پر برے لوگوں کو حکمران نہیں رکھ سکتا۔ علامہ جرجی زیدان تاریخ تمدن اسلامی میں لکھتے ہیں کہ یہ امر پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ابو سفیان اور اس کی اولاد نے محض مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ان کو اپنی کامیابی سے مایوسی ہو چکی تھی۔ اس لیے معاویہ کو خلافت کی آرزو محض دنیاوی اغراض کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ قریش کی چند چیدہ سردار ان کے پاس جمع ہو گئے۔ غرض نفسانی کے بنا پر منصب خلافت کا خاندان بنی ہاشم میں جانا ان کو بہت شاق گزر رہا تھا۔ عامل ہٹتے گئے اور کچھ معاویہ کے پاس شام میں اور کچھ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس مکے میں جمع ہوتے گئے۔ طلحہ اور زبیر مکہ جا کر ام المومنین سے جا ملے اور انتقام عثمان کے نام پر ایک تحریک اٹھائی۔ عبداللہ ابن عامر اور یالی ابن امیہ نے، جو معزول گورنر تھے اور بیت المال کا روپیہ لے کر بھاگ آئے تھے، مالی امداد دی۔ تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ 169 میں ہے کہ روایت صاحب روضۃ الاحباب اور ابن خلدون ابن اسیر یالی نے جناب عائشہ کو 60,000 دینار جو 6 لاکھ درہم ہوتے ہیں اور 600 اونٹ اس غرض سے دیے کہ علی سے لڑنے کی تیاری کریں۔ انہی اونٹوں میں ایک نہایت عمدہ عظیم الجثہ اونٹ تھا جس کا نام عسکر تھا اور جس کی قیمت روایت مسعود 200 اشرفی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ اسی اونٹ پر سوار ہو کر جناب ام المومنین حضرت عائشہ داماد رسول زوجہ بطول حضرت علی علیہ السلام سے لڑی، اور اسی اونٹ کی سواری کی وجہ سے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا گیا۔ جنگ جمل سن 36 ہجری۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی قتل حضرت عثمان کے بعد 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو تخت خلافت پہ متمکن ہوئے، اور آپ نے عنان حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ قتل حضرت عثمان کی تحقیقات سے متعلق تھا۔ نائلہ زوجہ عثمان اگرچہ کوئی شہادت نہ دے سکی اور کسی کا نام نہ بتا سکی، نیز ان کے علاوہ بھی کوئی چشم دید گواہ نہ مل سکا جس کی وجہ سے فوری سزائیں دی جائیں، لیکن حضرت علی تحقیقات یقینیہ کا عزم صمیم کر چکے تھے۔ ابھی آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچنے پائے تھے کہ مکے میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عائشہ جو حج سے فراغت کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہو چکی تھی اور حضرت علی کی خلافت کی خبر پانے کے بعد پھر مکے میں جا کر فروخت ہو گئی تھی، انہوں نے 4 یاران طلحہ، زبیر، عبداللہ، ابو یالی کے مشورے سے انتقام خون عثمان کے نام سے
ایک تحریک کی بنیاد ڈالی اور قتل عثمان کا الزام حضرت علی علیہ السلام پر لگا کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کا اعلان عام کرا دیا کہ جس کے پاس علی سے لڑنے کے لیے مدینہ جانے کے واسطے سواری نہ ہو وہ ہمیں اطلاع دے، ہم سواری کا بندوبست کریں گے۔ اس وقت علی کے دشمنوں کی کمی نہ تھی، کسی کو آپ سے بغض لاحی تھی، کوئی جنگ بدر میں اپنے کسی عزیز کے مارے جانے سے متاثر تھا، کسی کو پروپیگنڈے سے متاثر کر دیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ 1000 افراد حضرت عائشہ کی آواز پر مکے میں جمع ہو گئے اور پروگرام بنایا گیا کہ سب سے پہلے بصرہ پر چھاپا مارا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں مذکورہ چاروں افراد کے میمنہ اور میسرہ پر مشتمل لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آپ کے ساتھ ازواج نبی میں سے کوئی بھی بیوی نہ گئی۔ حضرت عائشہ کا یہ لشکر جب مقام ذات العرق میں پہنچا تو مغیرہ اور ابن عاص نے لشکر سے ملاقات کی اور کہا کہ تم اگر خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو طلحہ اور زبیر سے لو، کیونکہ عثمان کی یہی قاتل ہیں اور اب تمہارے طرفدار بن گئے ہیں۔ تواریخ میں ہے کہ روانگی کے بعد جب مقام ہوا پر حضرت عائشہ کی سواری پہنچی اور کتے بھونکنے لگے تو ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا اسے ہواب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی یاد دلائی ہوئی حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ میں اب علی سے جنگ کے لیے نہیں جاؤں گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پر ہواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہ ہوگی، لیکن عبداللہ ابن زبیر کی ضد کرنے سے آگے بڑھی۔ بالآخر بصرہ جا پہنچی اور وہاں کے علوی گورنر عثمان بن حنیف پر شب خون مارا اور 40 آدمیوں کو مسجد میں قتل کرا دیا گیا اور عثمان بن حنیف کو قتل کرا کر ان کی سر، داڑھی، مونچھ، بھویں اور پلکوں کے بال نچوا ڈالے گئے اور انہیں 40 کوڑے مار کر چھوڑ دیا۔ ان کی مدد کے لیے حکیم ابن جبانہ آئے تو انہیں بھی 70 آدمیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیت المال پر قبضہ نہ دینے کی وجہ سے 70 آدمی اور شہید ہوئے۔ یہ واقعہ 25 ربیع الثانی سن 36 ہجری کا ہے، تبری۔ حضرت علی کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔ اب آپ بصرہ کی طرف روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ مکہ سے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا خط آ گیا، جس میں لکھا تھا کہ عائشہ حکم خدا و رسول کے خلاف آپ سے لڑنے کے لیے مکے سے روانہ ہو گئی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عورت ہوں، حاضر نہیں ہو سکتی، اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو بھیجتی ہوں، اس کی خدمت قبول فرمائیے۔ عاصم کوفی۔ حضرت علی آخر ربیع الاول سن 36 ہجری میں اپنا لشکر سمیت مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ نے لشکر کی علمداری محمد حنفیہ کے سپرد کی اور میمنہ پہ امام حسن اور میسرہ پہ امام حسین کو متعین فرمایا اور سواروں کی سرداری عمار یاسر اور پیادوں کی نمائندگی محمد بن ابی بکر کے حوالے کی اور مقدمہ الجیش کا سردار عبداللہ ابن عباس کو قرار دیا۔ مقام ربضہ میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے کوفے کے والی ابو موسیٰ اشری کو لکھا کہ فوج روانہ کرے، لیکن چونکہ وہ عائشہ کے خط سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، اس نے فرمان علوی کو ٹال دیا۔ حضرت کو مقام ذی وقار پر حالات کی اطلاع ملی، آپ نے اسے معزول کر کے قرہ ابن کعب کو امیر نامزد کیا اور مالک اشتر کے ذریعے سے دارالامارہ خالی کرا لیا، تبری۔ اس کے بعد امام حسن کے ہمراہ 7000 کوفی اور مالک اشتر کے ہمراہ 12,000 کوفی 6 دن کے اندر ذیقار پہنچ گئے۔ اس مقام پر اویس قرنی نے بھی پہنچ کر بیعت کی۔ اسی مقام پر خطوط کے جواب آئے جو ربضہ سے حضرت طلحہ اور زبیر کو لکھے تھے، جن میں ان کی حرکتوں کا تذکرہ تھا اور لکھا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ناموس رسول کو جو در بدر پھرا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ جوابات میں اسکیم کے ماتحت قتل عثمان کی رپورٹ تھی۔ اس کے بعد امام حسن نے ایک خطبے میں طلحہ اور زبیر کے قاتل عثمان ہونے پر روشنی ڈالی۔ حضرت ابھی مقام ذیقار ہی میں تھے کہ مظلوم عثمان بن حنیف آپ کی خدمت میں جا پہنچے۔ حضرت نے عثمان کا حال دیکھ کر بے حد افسوس کیا اور فوراً بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصنف تاریخ ائمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی لشکر کی آخری تعداد 30,000 اور حضرت علی کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی۔ صفحہ 365۔ علامہ عباسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی، طلحہ، زبیر اور عائشہ کے تمام حالات دیکھ رہے تھے، لیکن یہی چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو۔ جب بصرہ کے قریب آپ پہنچے
تو طاقہ ابن عمرو کو ان لوگوں کے پاس بھیجا اور صلح کی پیشکش کی۔ طاقہ نے جو رپورٹ واپس آ کر پہنچائی، اس سے وہ لوگ تو متاثر ہوئے جو زیر قیادت عاصم ابن قلیب علی کے پاس بطور سفیر آئے ہوئے تھے، اور ان کی تعداد 100 تھی، لیکن حضرت عائشہ وغیرہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عاصم وغیرہ نے علی کی بیعت کر لی اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ علی کی باتیں نبیوں جیسی ہیں۔ غرض یہ کہ دوسرے دن علی بصرہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد جمل والے بصرہ سے نکل کر مقام زہوقہ یا خربیہ میں جا ٹھہرے، اور وہاں سے علی کے مقابلے کے لیے حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر خود نکل پڑی۔ حضرت علی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ اور ان کے لشکر پر حملہ نہ کریں، نہ ان کا جواب دیں۔ غرض یہ کہ وہ جنگ کی کوشش کر کے واپس آ گئیں۔ اس کے بعد علی نے زید ابن سوہان کو ام المومنین کے پاس بھیج کر جنگ نہ کرنے کی خواہش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 15 جمادی الاخر سن 36 ہجری، یوم پنج شنبہ بوقت شب، طلحہ و زبیر نے شب خون مار کر حضرت علی کو سوتے میں قتل کر دینا چاہا، لیکن علی بیدار تھے اور تہجد میں مشغول تھے۔ حضرت کو حملے کی خبر دی گئی، آپ نے حکم جنگ دے دیا۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ کو طلحہ و زبیر لوہے اور چمڑے سے مڑے ہوئے ہودج میں بٹھا کر میدان میں لائے اور علمداری کا منصب بھی انہی کے سپرد کیا، اور اس کی صورت یہ کی کہ ہودج میں جھنڈا نصب کر کے مہار ناکا اسکیالی کی سپرد کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رسول اللہ کے گھوڑے دلدل پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور زبیر کو بلا کر کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب بھی سوچو اور اس پر غور کرو کہ رسول اللہ نے تم سے کیا کہا تھا۔ اے زبیر، کیا تمہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر زبیر شرمندہ ہوئے اور واپس چلے آئے، لیکن اپنے لڑکے عبداللہ کے بھڑکانے سے عائشہ کی طرفداری میں نبرد آزمائی سے باز نہ آئے۔ الغرض حضرت علی نے جب دیکھا کہ یہ جمل والے خون ریزی سے باز نہ آئیں گے تو اپنی فوج کو خدا ترسی کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے کہا، بہادروں، صرف دفاع دشمن کی نیت رکھنا، ابتدا بجنگ نہ کرنا، مقتولوں کے کپڑے نہ اتارنا، صلح کی پیشکش مان لینا اور پیشکش کرنے والے کے ہتھیار نہ لینا، بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا، زخمی، بیمار اور عورتوں بچوں پر ہتھیار نہ اٹھانا، فتح کے بعد کسی کے گھر میں نہ گھسنا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرمانے لگے، تم انقریب پشیمان ہوگی، اور اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے انہیں جنگ کرنے سے باز رکھے؟ یہ سن کر مسلم نامی ایک جانباز اس پر تیار ہوا اور قرآن لے کر ان کے مجمع میں جھانک گھسا۔ طلحہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے، پھر شہید کرا دیا۔ حضرت علی کے لشکر پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ باروایت طبری آپ نے فرمایا، اب ان لوگوں سے جنگ جائز اور ضروری ہو گئی ہے۔ آپ نے محمد بن حنفیہ کو حکم دیا۔ محمد کافی لڑ کر واپس آئے۔ علی نے علم لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور کہا، بیٹا اس طرح لڑتے ہیں۔ پھر علم محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں دے کر کہا، ہاں بیٹا آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ انصار کو لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہودج تک مارتے ہوئے جا پہنچے۔ بالآخر 7 دن کے بعد حضرت علی خود میدان میں نکل پڑے اور دشمن کو پسپا کر ڈالا۔ مروان کے زہر آلود تیر سے طلحہ مارے گئے اور زبیر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ راستے میں وادی الصبا کے قریب عمر بن جرموز نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ 12,000 جرار سمیت آخری حملے کے لیے سامنے آ گئی۔ علوی لشکر نے اس قدر تیر برسائے کہ ہودج پشت ساہی کی مانند ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کعب ابن اسود کو قرآن دے کر حضرت علی کے لشکر کی طرف بھیجا۔ مالک اشتر نے اسے راستے ہی میں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد عائشہ کے ناکے کو پے کر دیا گیا، اونٹ ہودج سمیت گر پڑا اور لوگ بھاگ نکلے۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ ہودج کے پاس جا کر اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد خود پہنچ کر کہنے لگے، عائشہ تم نے حرمت رسول برباد کر دی۔ پھر محمد سے فرمایا کہ انہیں عبداللہ ابن حنیف خزائی بصری کے مکان میں ٹھہرائیں۔ حضرت نے کشتوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور اعلان عام کرایا کہ جس کا سامان جنگ میں رہ گیا ہے وہ جامع بصر میں آ کر لے جائے۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں 13,000 حضرت عائشہ کے اور 5,000 حضرت علی کے لشکر والے مارے گئے۔ معروج الذہب جلد 5 صفحہ 177۔ مورخین کا بیان ہے کہ فتح کے بعد
عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت علی کی بیعت کی۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو متعدد آدمیوں سے کہلا بھیجا کہ جلد سے جلد واپس مدینہ چلی جائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر میں باروایت روضۃ الاحباب و حبیب امام حسن کے ذریعے سے کہلوایا تو انہوں نے بات مان لی اور وہ مدینے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت علی نے 40 عورتوں کو مردوں کے سپاہیانہ لباس میں حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا اور خود بھی بصرہ سے باہر کئی میل تک پہنچانے گئے اور محمد ابن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں منزل مقصود تک جا کر پہنچا آؤ۔ اس کے بعد حضرت علی نے بصرہ کے بیت المال کا جائزہ لیا۔ 6 لاکھ در آبدار برآمد ہوئے۔ آپ نے سب اہل مارکہ پر تقسیم کر دیا اور عبداللہ ابن عباس کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے یوم 2 شنبہ 16 رجب 36 ہجری کو کوفے کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کچھ دنوں قیام کیا اور دوران قیام میں کوفہ، عراق، خراسان، یمن، مصر اور حرمین کا انتظام کیا۔ غرض شام کے سوا تمام ممالک اسلامی پر حضرت کا تسلط ہو گیا اور قبضہ بیٹھ گیا، اور اس اندیشے سے کہ معاویہ عراق پر قبضہ نہ کر لے کوفے کو دارالخلافہ بنا لیا۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ جمل کے بعد سیستان میں بغاوت ہوئی۔ حضرت نے ربیع ابن قاص عنبری کو بھیج کر اسے فرو کرایا۔ خراسان میں رفع بغاوت کے لیے علوی فوج کی جنگ اور جناب شہر بانو کا لایا جانا۔ تاریخ اسلامی میں ہے کہ عہد عثمانی میں اہل فارس نے بغاوت و سرکشی کر کے عبداللہ ابن معمار والی فارس کو مار ڈالا اور حدود فارس سے لشکر اسلام کو نکال دیا۔ اس وقت فارس کی لشکری چھاؤنی مقام استہار تھا۔ ایران کا آخری بادشاہ یزدجرد ابن شہریار ابن کسرا اہل فارس کے ساتھ تھا۔ حضرت عثمان نے عبداللہ ابن عامر کو حکم دیا کہ بصرہ اور عمان کی لشکر کو ملا کر فارس پر چڑھائی کریں۔ اس نے تعمیل ارشاد کی۔ حدود استہر میں زبردست جنگ ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے اور استہر فتح ہو گیا۔ استہر کے فتح ہونے کے بعد 31 ہجری میں یزید جرد مقام رہے اور پھر وہاں سے خراسان اور خراسان سے مرو جا پہنچا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے ہمراہ 4000 آدمی تھے۔ مرو میں وہ خاقان چین کی سازشی امداد کی وجہ سے مارا گیا اور شاہان عجم کی گورستان استہر میں دفن کر دیا گیا۔ جنگ جمل کے بعد ایران خراسان کے اسی مقام مرو میں سخت بغاوت ہو گئی۔ اس وقت ایران میں باروایت ارشاد مفید و روضۃ الصفا حرص ابن جابر جعفری گورنر تھے۔ حضرت علی نے مرو کے قرضیہ نامرضیہ کو ختم کرنے کے لیے امدادی طور پر خالد ابن کرا یاربوئی کو روانہ کیا۔ وہاں جنگ ہوئی اور حریص ابن جابر جعفری نے یزید جرد ابن شہریار ابن کسرا جو عہد عثمان میں مارا جا چکا تھا کی 2 بیٹیاں عام اسیروں میں حضرت علی کے خدمت میں ارسال کی۔ ایک کا نام شہر بانو اور دوسری کا نام کیہان بانو تھا۔ حضرت نے شہر بانو امام حسین کو اور کیہان بانو محمد ابن ابی بکر کو عطا فرمائی اور ان سے شادیاں کر دی گئی۔ ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے پہنچا۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی ساری ذمہ داری امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب پر تھی۔ جس طرح سرکار دو عالم اپنے عہد نبوت میں تابع حیات ظاہری اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور اسے فروغ دینے میں تن من دھن کی بازی لگاتے رہے، اسی طرح ان کے بعد امیر المومنین نے بھی اسلام کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے جہد مسلسل اور صحیح پیام کی اور کسی وقت بھی ان کی تبلیغ سے غفلت نہیں برتی۔ یہ اور بات ہے کہ غضب اقتدار کی وجہ سے دائرہ عمل وسیع نہ ہو سکا اور حلقہ اثر محدود ہو کر رہ گیا۔ تاہم فریضے کی ادائیگی امامت کی خاموش فضا میں جاری رہی، یہاں تک کہ اقتدار قدموں میں آیا اور منہاج نبوت پر کام شروع ہو گیا۔ تبلیغ کے محدود حلقے وسیع ہو گئے، امامت خلافت کے دوش بدوش آگے بڑھی اور اسلام کی روشنی ممالک غیر میں پہنچنے لگی۔ ہندوستان جو کفر الحاد اور غیر اللہ کی پرستش کا مرکز و ملجا اور ماوا تھا، امیر المومنین نے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ وہاں بھی اسلام کی روشنی پہچانے کا عزم محکم کر لیا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہاں اسلام کی کرن پہنچا دی اور زمین ہند کو اسلامی تابندگی سے منور کر دیا۔
امام المورخین ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قنیبہ دینوری اپنی کتاب المعارف کے صفحہ 95 طبع مصر 1934 عیسوی میں لکھتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے عہد میں پہنچا۔ اس پر بہت سے واقعات شاہد ہیں۔ جشن نامہ کلمی صفحہ 34 میں ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے سن 38 ہجری میں ناظر بن وارا کو سرحدات سندھ کی دیکھ بھال کے لیے روانہ کیا۔ یہ روانگی بظاہر اپنے مقصد کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطر تھی اور یہ معلوم کرنا مقصود تھا کہ ہندوستان میں کیوں کر داخلہ ہو سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس سے قبل عہد عثمانی میں عبداللہ بن عامر ابن کریس کو مقرر کیا گیا تھا۔ مورخ بلازری لکھتے ہیں کہ وہ بحر الہند کی طرف دریائی مہم پر روانہ ہوئے۔ غرض یہ تھی کہ اس ملک کے حالات سے آگہی حاصل ہو۔ عبداللہ بن عامر نے حکیم بن جلبتہ الادوری کی سرداری میں ایک دستہ سمندر کے راستے روانہ کیا۔ وہ بلوچستان اور سندھ کے مشرقی علاقے کو دیکھ کر واپس آئے تو عبداللہ نے ان کو عثمان بن عفان کے پاس بھیج دیا کہ جو کچھ دیکھا ہے جا کر سنا دیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا اس ملک کا کیا حال ہے؟ کہا میں نے اس ملک کو چل پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس کی کیفیت بیان کرو۔ حکیم بن جبلتہ ادوی نے کہا وہاں پانی کم، پھل ردی، چور بے باک، لشکر کم ہو تو ضائع ہو جائے گا، بہت ہو تو بھوکا مرے گا۔ سن کر انہوں نے کہا کہ خبر دے رہے ہو یا سجا کر رہے ہو؟ بولے اے امیر خبر دے رہا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے لشکر کشی کا خیال ترک کر دیا۔ ترجمہ فتح البلدان بلازری جلد دوم صفحہ 613۔ حضرت عثمان نے تو لشکر کشی کا خیال ترک کر دیا، وہاں کے حالات سن کر خاموش ہو گئے اور ہند کی طرف بڑھنے کا خیال ترک کر دیا، لیکن حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جن کا مقصد فتوحات کی فہرست مرتب کرنا نہ تھا بلکہ دین اسلام پھیلانا تھا، انہوں نے ناسازگار حالات کے باوجود آگے بڑھنے کا عزم بالجزم کر لیا اور سن 36 ہجری میں ہند پر قابو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی راہ ہموار کر دی۔ علامہ ابوالظفر الندوی تحریر فرماتے ہیں کہ سن 39 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام نے حارث بن مرہ عبدی کو ہند پر قابو حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سن میں سندھ فتح ہوا۔ یہ حضرت علی کا کارنامہ ہے کہ سندھ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں فتح ہوا اور حکومت اسلامیہ پہلے پہل انہی کے ہاتھوں قائم ہوئی۔ تاریخ سندھ دار المصنفین اعظم گڑھ 1947۔ علیہ بلازری المتفی 279 لکھتے ہیں کہ آخر 38 ہجری یا اول 39 ہجری میں حارث بن مرہ عبدی نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر بحیثیت متوع سرحد ہند پر حملہ کیا، فتح یاب ہوئے، کثیر غنیمت ہاتھ آیا، صرف لونڈی غلام ہی اتنے تھے کہ ایک دن میں 1000 تقسیم کیے گئے۔ حارث اور ان کے اکثر اصحاب عرض قلقان میں کام آئے، صرف چند زندہ بچے۔ یہ سن 42 ہجری کا واقعہ ہے۔ ترجمہ فتح البلدان بلازری جلد دوم صفحہ 613 طبع کراچی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔